نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه في الكلام المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کے ایک بیان میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی طرف لفظ خطا کی نسبت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا خطا پر تھیں، تو ان کا جو یہ جملہ تھا اس پر علماء اہل سنت نے آوازوں کو بلند کیا اور یہ کہا کہ آپ اپنے اس جملے سے رجوع کریں، لیکن جلالی صاحب نے اپنے اس جملے سے رجوع کرنے کے بجائے اس پر دلائل دینے شروع کیے، اور وہ دلائل بھی ایسے کہ جو ان کے دعویٰ کے مطابق نہ تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس میں اپنا خود ساختہ قاعدہ بھی گھڑ لیا۔ تو ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا فضل رسول صاحب رضوی، انہوں نے جلالی صاحب کے اس جملہ پر علمی گرفت کی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جلالی صاحب ہمارے استاذ محترم کی علمی گرفت پر عالمانہ تبصرہ کرتے، کوئی علم سے لبریز کوئی جواب ارشاد کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور کافی عرصہ گزر گیا۔ اسی بات کے ہم منتظر رہے کہ وہ کی جواب ارشاد فرمائیں گے، لیکن کوئی 7 ماہ کا تقریباً عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو آگے کیا، اور اس شاگرد نے ہمارے استاذ محترم کے ساتھ جو بھی بذریعہ ویڈیو کلام کیا، اس میں ہمارے استاذ محترم کی طرف نازیبا الفاظ کی نسبت کی گئی، جبکہ ہمارے استاذ محترم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وقت کے محدث، ہمارے نانا حضور محدث کبیر علامہ غلام مسعود رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بڑے بڑے علماء اساتذہ ان کے شاگرد ہیں۔ وہ ہمارے استاذوں کے بارے میں فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی درس نظامی پڑھنی ہو وہ مولانا فضل رسول صاحب کے پاس جہانیہ منڈی جا کر پڑھے، اور اس کے برعکس جلالی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے استاذ محترم قبلہ ظہور احمد جلالی صاحب، جب ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ جلالی صاحب اس بات پر بضد ہے، تو قبلہ ظہور احمد جلالی صاحب اس بات پر آبدیدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب ایک زخمی سانپ کی طرح ہے کہ جب ان کو کوئی حق بات کہتا ہے تو یہ اس کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ تعارف تھا ہمارے استاذ محترم کے علمی مقام، علمی حیثیت کا، اور جلالی صاحب کے جو مقام ان کے ضد کی وجہ سے ان کے استاذ محترم کی نظر میں تھا۔ جلالی صاحب کے شاگرد نے فواتح الرحمود کی عبارت
ہمارے استاذوں کے جواب میں بڑے زور و شور کے ساتھ ذکر کی اور اپنا سارے کا سارا زور اسی بات پر صرف کر دیا کہ فواتح الرحموت میں جو کما وقع ہے وہ ہمارے استاذوں نے نہیں پڑھا، اور اس میں یہ جواب تھا، یہ ساری بات کا جواب تھا، اس طرح کے الفاظ کے۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیل اور اس کا مدلل جواب میرے ہر دل عزیز دوست مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم رضوی صاحب، مدرس دارالعلوم حبیبیہ رضویہ جہانیہ منڈی کہ جو ہمارے استاذ محترم کے شاگرد رشید بھی ہیں، اور مولوی حمداللہ تک ہمارے استاذ محترم سے یہ پڑھ چکے ہیں، اور ہم اکٹھے ہی اپنے استاذ محترم سے جامعہ محدث اعظم میں پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال جو اعتراضات ہمارے تھے ان میں سے ایک کا بھی جواب نہ جلالی صاحب دے سکے، نہ جلالی صاحب کا شاگرد دے سکا۔ جلالی صاحب کے شاگرد ان کی باتوں کے جواب تو میرے دوست دیں گے، لیکن میں یہ اختصاراً یہ بات کرتا چلوں کہ جو اعتراضات ہمارے تھے اگر جلالی صاحب نے نہیں پڑھے، نہیں سنے، یا انہوں نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کی شایان شان نہیں کہ کوئی ان پر اعتراض کرے، تو میں اختصاراً وہ اعتراضات ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر کنز العلماء کے پاس وقت ہو یا ان کے پاس کوئی جواب ہو ہمارے استاذوں کی علمی گرفتوں کا، تو ہم اس کا انتظار کریں گے۔ پہلا اعتراض جو ہمارے استاذ محترم کا جلالی صاحب پر تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو ایک خود ساختہ قاعدہ گڑھا ہے کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، ہمارے استاذ محترم نے یہ چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ آپ کا جو یہ قاعدہ ہے اس کا چھوٹی سی کتاب میں بھی کوئی حوالہ ہے تو وہ حوالہ ہمیں بتا دے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کنز العلماء لقب کے حامل ڈاکٹر جلالی صاحب نے 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ہمارے استاذ محترم کے ایک اس چھوٹے سے اعتراضات کے جو حوالے پر مبنی تھا اس کا بھی جواب نہیں دیا، حالانکہ جلالی صاحب بڑے فخر کے ساتھ اپنی لائبریری کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس میں حوالہ جات کی بھی کثرت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس ایک چھوٹے سے قاعدے کو انہوں نے خود ذکر کیا ہے اس کا حوالہ وہ پیش نہیں کر سکے۔ ہمارے استاذ محترم نے جو اعتراض جلالی صاحب پر کیا، دوسرا اعتراض وہ یہ تھا کہ حضور سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فتاوی رضویہ شریف جلد 15 صفحہ 345 سے جلالی صاحب نے اپنے اس خود ساختہ قاعدے کی دلیل کے طور پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کو پیش کیا تھا۔ ہمارے استاذ محترم نے اس عبارت کا صحیح مفہوم وہ سمجھایا، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس عبارت کو ذکر کرنے کا مقصود کیا تھا وہ ذکر کیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جلالی صاحب کے نزدیک اگر ہمارے استاذ محترم ان کی تشریح صحیح نہیں ہے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت جو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے اس کا وہ خود ذکر کر دیتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جلالی صاحب نے 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ہمارے استاذوں کی اس علمی گرفت کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے استاذ محترم کا جو تیسرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو قاعدہ آپ نے ذکر کیا ہے اور اس قاعدے کی دلیل میں فتاوی رضویہ شریف کی جو عبارت پیش کی ہے اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ مخلوق کی صفت کو خالق کی صفت پر قیاس کرنا جائز ہے، جبکہ قاعدہ یہ کہ مخلوق کی صفات کو خالق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے استاذ محترم نے مثال دے کر بھی واضح کیا، اور جلالی صاحب کو اس پر توجہ دلائی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ جلالی صاحب نے ہمارے استاذ محترم کے اس علمی گرفت کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ 7 ماہ تک خاموشی اختیار کیے رکھی، اور 7 ماہ کے بعد اپنے ایک شاگرد کو صرف ایک چھوٹی سی بات دے کر سامنے پیش کر دیا۔ ہمارے استاذ محترم نے جو چوتھا اعتراض تھا وہ ذکر فرمایا کہ جو آپ نے اپنی دلیل کے طور پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضیہ شریف کی عبارت کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے استاذ محترم نے اس پر ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک خاص کے ثبوت سے دوسرے خاص کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ جلالی صاحب نے استاذ محترم کے اس علمی اعتراض کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ جو ان کے خود ساختہ قاعدہ اور پھر اس کی دلیل جو فتاوی رضیہ شریف سے بنائی اس پر ہمارے استاذ محترم نے کیا تھا، 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی جلالی صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے استاذ محترم نے ڈاکٹر جلالی صاحب پر اعتراض کیا کہ آپ کا جو خود ساختہ قاعدہ ہے کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، اور اس کی دلیل میں آپ نے جو صفات باری تعالیٰ کے امکان اور وقوع کی بات کی ہے، تو یہ آپ کا قاعدہ اس لحاظ سے صادق نہیں آتا۔ ہمارے استاذ محترم نے اس پر بھی پکڑ فرمائی، لیکن 7 ماہ گزرنے کے باوجود جلالی صاحب نے ہمارے استاذ محترم کے اس اعتراض کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر ہمارے استاذ محترم نے ڈاکٹر جلالی صاحب پر اعتراض کیا کہ آپ نے جو سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو عبارت ہے اس کو سہارا بنایا، اور ہمارے استاذ محترم نے اس پر بھی کثیر دلائل ذکر فرمائے اور علمی گفتگو فرمائی، لیکن 7 ماہ گزرنے کے باوجود جلالی صاحب اپنی اس پیش کردہ عبارت کے دفاع میں بھی کچھ کلام نہ کر سکے۔ پھر ہمارے استاذ محترم نے ڈاکٹر جلالی صاحب کی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو آپ کا پیش کردہ قاعدہ کہ جو آپ کا خود ساختہ بھی ہے، اگر اس قاعدے کو درست مان لیا جائے تو پھر اہل بیت اطہار کی شان میں 12 قسم کی گستاخیاں لازم آتی ہیں، لیکن جلالی صاحب نے 7 ماہ گزرنے کے باوجود ہمارے استاذ محترم کے اس قول کہ جس میں آپ نے 12 گستاخیاں جو لازم آتی ہیں ان کو شمار بھی کیا، جلالی صاحب اس کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر ڈاکٹر جلالی صاحب نے حاشیہ قلمبوی کی عبارت کو اپنی دلیل بنایا۔ ہمارے استاذ محترم نے حاشیہ قلمبوی کی عبارت کا صحیح مفہوم ذکر فرمایا اور اس میں امکان کی قسمیں ذکر فرمائی، اور امکان وقوعی اور امکان اس کا فرق واضح فرما کر جلالی صاحب کی دلیل کا رد کیا، لیکن جلالی صاحب 7 ماہ گزرنے کے باوجود ہمارے استادوں کی اس علمی گرفت کا بھی جواب نہ دے سکے۔ پھر ہمارے استاد محترم نے ایک آسان سا سوال مرقات کے حوالے سے کیا کہ جو ڈاکٹر جلالی صاحب کے استاد محترم ملک المدرسین استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پردادا استاد علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد محترم علامہ فضل امام خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مرقات، اس میں انہوں نے جو کلی کی تیسری قسم ذکر فرمائی تھی، اس کلی کی تیسری قسم کے اعتبار سے ہمارے استادوں نے ایک چھوٹی سی کتاب سے آسان سا اعتراض کیا، لیکن جلالی صاحب اس اعتراض کا بھی جواب نہ دے سکے۔ یہ بات 7 ماہ پہلے کی ہے، لیکن جلالی صاحب ہمارے استاذوں کی کسی بھی بات کا جواب نہ دے سکے۔ قطبی کے حوالہ سے پھر مرقات شریف پر جو حاشیہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اس کے حوالہ سے ہمارے استاد محترم نے اعتراضات ذکر کیے اور ان کی دلیل کا رد کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے 7 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ہمارے استاذ محترم کی کسی بھی دلیل کا جواب نہیں دیا، اور 7 ماہ کے بعد اپنے ایک شاگرد کو آگے کر دیا، اور اس نے بھی جو بات کی اس میں توہین زیادہ ہے اور بات کم ہے۔ فواتح الرحمود کی عبارت پر بڑے زور و شور کے ساتھ وہ وقت صرف کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ نہ اس کو اعتراض کا پتہ ہے جو ہمارے استاذ محترم نے کیا، نہ ہمارے استاذ محترم کی علمی گرفتوں کا اسے پتہ ہے، اور نہ ہی اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے کس اعتراض کا کون سا جواب دینا ہے۔ 7 ماہ کے بعد ابھی جو میں نے یہ اعتراضات ذکر کیے ہیں، یہ میں نے چند ایک اعتراضات ذکر کیے ہیں، اگر استاذ محترم کے جو ویڈیو بیانات ہیں اگر ان کو سنا جائے تو کثیر اعتراضات ہیں جو ہمارے استاذ محترم نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے دعویٰ پر اور دلیل پر ذکر کیے تھے، لیکن 7 ماہ گزرنے کے باوجود ڈاکٹر جلالی صاحب کسی بھی قسم کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ اب جلالی صاحب یا تو جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور حقیقتاً بات بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس جواب ہوتے تو جیسے دوسروں کو للکارتے ہیں اور جواب ذکر کرتے تو ہمارے استاذ محترم کو بھی جواب دے دیتے، لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو آگے کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے استاذ محترم کے دفاع میں یہ ہم نے اپنے پر واجب سمجھا کہ ہمارا یہ حق ہے کہ جیسے جلالی صاحب کے شاگرد نے، ایک چھوٹا طالب علم ہے، اس نے ہمارے استاذ محترم پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے استاذ محترم کو ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں، بخدا اگر ہمارے استاذوں کی تربیت نہ ہوتی، وہ ہمیں منع نہ فرماتے، تو جس زبان میں اس نے کلام کیا ویسی زبان میں ہم بھی کلام کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارے استاذ محترم کی تربیت ہے کہ ہم ایسے کلام کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جلالی صاحب ہمارے استاذوں کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اگر ان کے پاس جوابات نہیں ہیں تو ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کریں، اور یہی ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ باقی میدان سجا ہوا ہے، اگر شاگرد آنا چاہیں وہ شاگرد آ جائیں، اگر جلالی صاحب آنا چاہیں تو جلالی صاحب آ جائیں، ہم ہمہ وقت تیار رہیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔